نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین محترم، پچھلے جمعے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیتا ہے. آقا کریم علیہ السلام دے معجزات دے وچوں واقع معراج بھی ایک معجزہ ہے. سفر کا ذکر جڑا شروع کیا سفر وہ ذکر کیتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دا معراج دا جڑا سفر ہے صحن کعبہ کو شروع کیا اور لامکان تک گیا. زمینی سفر کا ذکر میں پچھلے جو میں کیتا کہ مسجد حرام کو ان کی مسجد اقصی تک یہ جڑا حصہ ہے سفر کا ایکو اسراء آخر میں مسجد اقصی دے وچ آقا کریم علیہ السلام نے جتنے بھی مقتدان پیشوان انبیاء کرام ان دنیا کے ہوتے جنہیں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیشوا بڑھا کے بھیجا انبیاء کرام، انہوں نے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت شان دکھاؤں کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کے وچ تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. اس بعد سفر شروع کیا، آسمانی کا سفر. اور پچھلے جمعے میں جو ذکر کیتا ہے کہ اس سفر واسطے جڑی سواری ہے وہی براق جنت تو جبریل علیہ السلام کو سواری گھن کے آئے. آقا کریم علیہ السلام نے ان کی رفتار بھی دسی، سواری کی رفتار ہونی ہے نا کہ یہ سواری کتنی تیز رفتار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رفتار کا تذکرہ فرمایا کہ جتنا دیر پہنچتی ہے اتنا ہی ان کا قدم پہنچتا ہے. اتنا تیز رفتاری کے نال براق نے سفر کیا. اور ایک دن ذہن میں یہ بھی آ سکتے پچھلے جنہوں میں دسیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دکھا قبر دے وچوں نماز پڑھتے پے ہن. آقا کریم علیہ السلام ان کو لنگ کے گئے اور جب مسجد اقصی پہنچے تو اتنا بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. تو ذہن دے وچ خیال آ سکتے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام انہیں تیزی کے نال سفر کیتا، آقا علیہ السلام نے سلو سفر کیتا، وہ پہلے کی میں پہنچ گئے. تو ان کی جڑی وجہ ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام انہاں نے جڑا سفر کیتا اور مسجد اقصی تک جڑے پہنچے وہ ہے نبوت دی رفتار کے نال، اور آقا کریم علیہ السلام جڑا اتنا پہنچے وہ ہے براق کی رفتار کے نال. تو یقینی طور پہ نبوت کی جو طاقت ہے وہ تو براق کو کئی حصے زیادہ ہے. اور یہ میں آقا کریم علیہ السلام جنہیں آسمان پہ پہنچے اتنا بھی انبیاء کرام موجود ہیں. تو انبیاء کا جڑا یہ سفر کرنا ہے وہ انہیں دی اپنی نبوت کی طاقت کے نال ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کا جڑا یہ سفر کرنا ہے یہ بھی براق کے ذریعے. تو براق کی جو رفتار ہے وہ نبوت کی رفتار کے برابر کہیں شکل دے وچ بھی اندر نہیں ہو سکتی، اندر توازن اندر نہیں کیتا بن سکتا. آقا کریم علیہ السلام نے
براق کے ذریعے سفر شروع کیتا. یہ سفر وہ شروع کیتا پہ ایک معراج آکھے. پہلا جڑا زمینی سفر ہے وہ اسراء آکھے. یہ جڑا سفر ہے یہ آسمانہ دی طرف بلندی دی طرف. معراج کا مطلب یہ ہوئے کہ بلندی دی طرف گن کے بڑھنا. اور ادھا ایک کچھ یہ بھی اتاز کہتے ہیں کہ جن لئے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ دے ہوتے موجود ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی تو آ سکتا ہے زمین دے ہوتے معراج تھی ونیا اتنا دیدار تھی سکتا ہے. تو ان کا جواب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے بلندی دی طرف ہی واسطے سفر کرایا کہ جنت وہ بھی بلندی دے ہوتے ہیں ساتھ آسمانات ہوتے ہیں. سدرۃ المنتہا دے قریب ہے انتہا جنت الماوا. قرآن مجید کے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سدرۃ قریب ہے جنت الماوا. تو جن کے ویلے سب کچھ دکھاونا ہوتے ہیں کہیں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آسمانہ کی سیر کرائی اور لا مکان کی سیر کرائی تاکہ میرا محبوب اپنے محب دے تمام تجلیات کو اپنی دنیا کی آنکھ جگہ دیکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پہلے آسمان پہ پہنچے تو انبیاء کرام استقبال واسطے موجود. پہلے آسمان کے حضرت آدم علیہ السلام کے نام ملاقات تھی سلام دعا تھی ان نام. دوسرے آسمان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام ملاقات تھی. تیسرے آسمان کے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام ملاقات تھی. چوتھے آسمان کے حضرت ادریس علیہ السلام کے نام ملاقات تھی. پنجویں آسمان کے حضرت ہارون علیہ السلام کے نام ملاقات. اور چھویں آسمان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام ملاقات. اور ساتویں آسمان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام ملاقات. اور ایک بخاری شریف کے وچ بھی موجود ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن میں ملیا موسیٰ علیہ السلام کو چھویں آسمان تھے میں چلیا موسیٰ علیہ السلام روڑ پائے. جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ روڑ کی وجہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل اے نوجوان یعنی آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کیتا اے نوجوان آیا میرے تو بات دے وچے لیکن ان دی امت میری امت کو زیادہ ہو سے اور جنت وچ انہیں دی امت دی تعداد میری امت کو بھی زیادہ ہو سے. اور تو بعد آقا کریم علیہ السلام نے آسمان کا سفر جنہیں ختم کیا. حضور علیہ السلام نبوت تشریف ان کے گئے اور جنہیں سدرۃ المنتہا پہنچے تو سدرہ کیا ہے وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ درخت کی طرح ہے. اتنا جنہیں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنوت ان ملتن لاحترقت. اور بھئی روایت دے وچ لو دنوت من دونہا لاحترقت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذرہ برابر یا ایک قبیلی برابر بھی اگر میں ہوتے تھی ہوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی تجلیات کی وجہ کو جل کے ساتھ تو اتنے میں نہیں بڑھ سکتا. اتنا تصور کرو آقا علیہ السلام آپ کی عظمت حضور علیہ السلام کی شان اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل جیو فرشتہ جڑا تمام فرشتے کا سربراہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو خوف زدہ تھی کہ اتنے بجن کی اجازت کہنے اور اتنے سواری بھی تبدیل کر دی گئی. قرآن مجید کے وچ اس یکش سدرۃ ما یکشا کہ سدرہ کو ڈھانپ گدا جیڑی چیز نے ڈھانپ گدا اس سدرہ کو ڈھانپ گدا کیڑی چیز دے نال ہے فرشتے دے نال ہے. فرشتے نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب آئی تشریف ان کے عادت میں کہ انہاں صاحب کو اجازت دیتی بنے کہ ایسا مل کے تیرے محبوب دا جی بھر کے نظارہ کر کے یہ تو کہیں ذہن دے وچ آ سکتے ہیں فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دے وچ آ دیں انہیں کو کیا ضرورت ہے آقا کریم علیہ السلام نے دیدار کرن دی یا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی. مسلم شریف جا کے دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا اور ایک روایت کرنے والے حضرت حذیفہ ہے صحابی رسول وہ روایت کرنے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آج میرے کو آئے
اور فرشتے نے آ کے بیان کیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دے وچ عرض کی دی کہ صرف ایک موقع دے دے. فرشتہ اللہ کی بارگاہ دے وچ عرض کردا ہے صرف ایک دفعہ میں کوئی اجازت دے دے کہ میں بن کے تیرے محبوب کی بارگاہ دے وچ سلام پیش کر کے آواں. تو فرمایا کہ وہ فرشتہ ہونے آئے وہ آ کے میری بارگاہ دے وچ سلام پیش کیتے اور میرے واسطے ہدیہ تحفہ بھی گھن کے آئے. تو تحفہ کیا ہے؟ تو تحفہ گھن کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو خبر لینا پیا کہ تواڈی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی عورتیں دی سردار اور انہاں دے بیٹے حسن اور حسین تمام نوجوانے دے سردار. تو معلوم کیا کہ فرشتے بھی انہاں دا دل بھی مچلتا ہے کہ اسا اللہ دے محبوب دا دیدار کر گئے. تو جنہے آقا علیہ السلام تشریف گھن کے گئے تو اس یکشا صدرہ تا ما یکشا اس صدرہ کو ڈھانپ کے دا تمام فرشتے اتھا آ کے جمع تھی گئے تاکہ اللہ دے محبوب دا سجی بھر کے نظارہ کر کے لو. اور اتھا وال سواری کی تبدیل کہ جن میرے جبریل ہوتے نہ بن سکتا ہے تو وہ براق دے اندر کی تو طاقت تھی کہ ہوتے وہ بن سکے. تو ان ٹائم سواری وال تبدیل کر کے دی گئی اور ان کے بعد سواری کیا ہی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نورانی تخت آیا سبز رنگ کا ایک تخت آیا اور وہ تخت دے میں سوار تھیا سواری تبدیل کر دی اور وہ تخت کا نام کیا ہے رف رف. آقا علیہ السلام وہ رف رف دے سوار تھے اور آقا علیہ السلام تو اس تخت کہ جنہیں تخت نشین تھی گئے حضور علیہ السلام وہ تخت والے اللہ تعالیٰ کی طرف کعبہ قوسین کی طرف بل گھن کے گیا اور کیتا گھن کے گیا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وہ جگہ جن کو بیان نہیں کیتا بن سکتا بس اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دے دیتا فرمایا کہ ثم دنا فتدلا من قریب تھیا. اور ایک امام شارانی رحمت اللہ علیہ الیواقیت دے وچ بیان کرے دے آپ فرمائیں کہ جنہیں کعبہ قوسین تک وہ رف رف پہنچا تو ان ٹائم آواز آئی کف یا محمد اے محمد اے میرے سونے اتنے تو ٹھہر من ان ربک یصلی کہ تمہارا رب تمہارے اوپر درود بھیجنا. آقا علیہ السلام کی شان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھو کہ جن کعبہ قوسین کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تو اتنا سفر کر کے آئی تو مسجد اقصی تک گئی حرمین کو مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی تو آسمانے کا سفر کیتے کعبہ قوسین تک تو پہنچی اے محبوب تو ہوں ٹھہر تیرا رب ہو تیرے قریب آنا پہ ثم دنا فتدلا. اور کہتے ذہن دے وچ آ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیتا کہ وہ قریب تھیا اتنا قریب ہونا تو جبریل دا بھی تھی سکتے اتنا قریب ہونا تو آقا کریم علیہ السلام دا بھی تھی سکتے. ان آیت کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم دنا رب العزت فتدلا کہ وہ رب العزت قریب تھیا فتدلا اور قریب تھیا فقال قاب قوسین او ادنی اتنا قریب تھیا کہ جتنا دو کمانے کا فاصلہ ہونے کمان تو وہ دو کمانے کے فاصلے اور اون بھی مزید قریب تھیا او ادنا کہ جتنا قوسین یعنی دو کمانے کا فاصلہ اتنا فاصلہ رہ گیا یا اون تو بھی کم فاصلہ رہ گیا جنہیں اتنی قربت تھی گئی تو وہ ٹائم کیا اوہا الى عبدہ ما اوہا تو آپ نے بندہ خاص دی طرف اللہ نے وحی فرمائی جو وحی فرمائی کیونکہ ملاقات صرف محب اور محبوب کے درمیان ہے تو اتنا جڑی راز نیاز یا گویا کہ گالی تھیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پوشیدہ رکھی کہ آپ نے بندہ خاص دی طرف جو وحی کی تھی رب نے جو چاہا وہ کچھ وحی کی تھی
آقا کریم علیہ السلام اپنی اکھاں دے نال ان زہری اکھاں دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب دا مشاہدہ فرمایا. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کہیں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ دے محبوب نے رب کو ڈٹھا ہے معراج دی رات؟ تو انہوں نے قسم اٹھا کے آکھیا کہ اللہ دی عزت دی قسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکھیں دے نال اپنے رب دا مشاہدہ فرمایا. آقا کریم علیہ السلام دا جڑا سفر ہے مسجد حرام کو گھن کے مسجد اقصی تک، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جسمانی معراج. مسجد اقصی کو گھن کے کعبہ قوسین تک اے آقا علیہ السلام دی روحانی معراج ہے. زمینی جڑا سفر ہے اے ہے جسمانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر ہے. اور اتنے جنہے کعبہ قوسین تک پہنچے وہی آقا علیہ السلام دی روحانیت دا معراج، روحانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج. اور کعبہ قوسین تو جنہے ابوتر گئے وہ جگہ تک گئے جڑا مکان ہی کہنا ہے لا مکان، وہ صرف اللہ رب العزت کو چیز دا علم. او جڑا معراج ہے، او جڑا سفر ہے آقا علیہ السلام دا، وہ ہے حقیقت محمدی دی معراج. حضور علیہ السلام دی بشریت انہا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود. قل انما انا بشر مثلکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بشر آکے تنال نور بھی آکے. حقیقت محمدی کیا ہے انہا ذکر قرآن مجید دے وچ کہہ رہے. ہاں انہا ذکر اگر کیتے تو وہ عاشق نے کیتے. حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر کیتے تو صرف صوفیاء نے کیتے. جڑے عاشق لوگ ہیں جنہوں نے یہ دنیا دے وچ ولایت اور مقام اور مرتبہ حاصل کیتے، وہ صرف حقیقت محمدی دے ہوتے بولی. عاشق ساڑھے علاقے دا عاشق، ساڑھے وسیب دا عاشق کو بولیے. اور انہیں آکے کہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا. اتھا چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکتا. صورت محمد ہے صورت خدا دی، صورت محمد ہے صورت خدا دی. میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہیں سکتا. اسادر محمد دے سجدے کرے سو، اسادر محمد دے سجدے کرے سو. کوئی در تو سر ساڑا چاہ کوئی نہیں سکتا. مذاہب دے جھیڑے اسا چھوڑے بیٹھو، محبت دا جھیڑا چڑا کوئی نہیں سکتا. آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دو کہ اللہ تعالی نے جو جلوے دکھائے اور جو نظارے آقا علیہ السلام نے کیتے ان نظارے کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی دے محبوب نے اپنی اکھی دے نام اپنے محبوب دے رب محب بھی ہے محبوب بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ اللہ دے محبوب بھی ہیں، آپ اللہ دے محب بھی ہیں. تو محبوب جنہے محب دی بارگاہ دے وچ گئے یا محب جنہے اپنے محبوب دی بارگاہ دے وچ گئے تو ان کا کوئی پردہ نہیں رہا. آقا علیہ السلام نے اپنے اکھی دے نال اپنے رب کو جی بھر کے لکھا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ معراج یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ کوئی انسان عقل دے ترازو دے ہوتے نہیں توڑ سکتا. اور وقت اگر اتھا بنے علماء کرام آدھیں کہ حضور کا جتنا یہ سفر ہے اگر ایسا ہی دنیا دے ٹائم دے حساب دے نہ دیکھوں تو تقریباً 23 سال دا عرصہ محسوس تھی ہے. 23 سال دا عرصہ
لیکن کیونکہ یہ موجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ادھی رات یا ایک رات کے کچھ حصے دے وچ یہ سارا سفر طے کروایا۔ اتو انسان اندازہ لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بلندیاں عطا فرمائے اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران جنت کا نظارہ بھی کیتا، جہنم کا نظارہ بھی کیتا، اور اس سفر کے دوران واپسی دے ہوتے آقا کریم علیہ السلام کو امت واسطے بھی ایک تحفہ دیتا گیا۔ اگرچہ ایسا تحفے کی قدر کہنی کریں دے، انشاءاللہ ان ذکر میں اگلے جمعے کرے سا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔